نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے موت کے بعد کے احوال، موت کا سلسلہ موت سے لے کر محشر تک۔ ہم نے سلسلے میں موت سے پہلے کی جو ہولناکیاں ہوتی ہے، مرض الموت میں جو انسان ہوتا ہے، اس کو ذکر کیا۔ موت آتے ہی جو روح کا سفر ہوتا ہے، جو آسمانوں کا سفر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ اب یہاں سے قبر کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ حول القبر و فضاعتہ، قبر کی ہولناکیاں اور اس کی سختی کیا کیا ہو سکتی ہے، کیا کیا قسم سے ہو سکتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہے قبر کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کان عثمان اذا وقف على قبر، جب کوئی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، بکا، رونے لگتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ رونے لگتے تھے، حتی یبل لحیتہ، جب تک کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ قیلا، تو لوگوں نے کہا، تذکر الجنہ والنار فلا تبکی، جب اب جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے ہیں۔ وتبکی من ھذا، آپ قبر سے روتے ہیں۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان القبر اول منازل الآخرہ، بے شک قبر پہلی منزل ہے آخرت کی، پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، قبر میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کے بعد والا بہت آسان ہو، اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی منزل اس کے لیے آسان، تو آگے کا بھی آسان۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْ، لیکن پہلی منزل میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو اس کے بعد اور سخت ہوتے جاتے ہیں احوال، اس کے معاملے اور سخت ہوتے جاتے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اور ایک حدیث کہا، قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما رأیت منظرا، میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، قط والقبر افظع منہ، اور قبر جو ہے اس سے زیادہ خطرناک۔ یعنی دنیا میں کتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں گے، جتنی سی بری سے بری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جیسا آگے بھی بات آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ قبر میں کیا کیا ہوتے احوال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری
واقعات، یہ ساری خبریں ہم کو دی. تو قبر میں کیا روشنی ہوگی؟ صرف مومنوں کے لیے روشنی ہوگی، باقی کے لیے اندھیرا ہوگا. ظلمت القبر، تو قبر جو ہے روشن جگہ نہیں ہوگی، وہ اندھیری جگہ ہوگی. اس حدیث میں آتا ہے ان امرأۃ سودا، ایک کالی عورت، سیاہ عورت یا آدمی، کانت تقم المسجد، مسجد کو جھاڑو مارتے تھے، او شاب، یا نوجوان تھا، پتہ نہیں، حدیث میں دونوں بھی ذکر آتا تھا، ایک عورت تھی یا نوجوان. ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ، کہاں ہیں جھاڑو مارنے والے، کہاں ہیں؟ فسأل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، سب کو دیکھتے تھے کون مسجد کو آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا ہے، کون کتنے دن سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو فسأل عنہا، ان کے بارے میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالوا مات، لوگوں نے کہا انتقال ہو گیا ان کا، جھاڑو مارنے والوں کا انتقال ہو گیا. قال افلا کنتم اذنتمونی، مجھے بتانا چاہیے تھا. تو کیونکہ دوسری حدیث میں آتا رات میں انتقال ہوا، صحابہ سمجھے اب رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دیں، تو نہیں بتایا. قال فكأنهم صغروا امرها، تو صحابہ جو دیگر تھے انہوں نے چھوٹا کیا معاملہ، جھاڑو والے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، دلونی علی قبرہ، مجھے قبر دکھاؤ، کہاں ہے قبر دکھاؤ. اور فصلی علیہا، وہاں جا کر نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا اگر کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے، نماز جنازہ چھوٹ گئی ہے، تو قبر پہ جا کر پڑھ سکتا. حالانکہ کوئی نماز نہیں ہے قبرستان سوائے نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ قبر پر پڑھ سکتا ہے، اس حدیث سے معلومات، دوسرے احادیث سے بھی. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی قبر کے تعلق سے، ان هذه القبور مملوءة ظلمة، بے شک یہ قبریں اندھیرے ہیں، بھرے ہوئے ہیں اندھیروں سے، علی اہلھا، ان لوگوں کے لیے. اور وان اللہ عز وجل ينورها لهم بالصلاۃ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو روشنی ڈالتا ہے میری نماز، جو صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے. اب دوسری چیز جانیں گے، قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو زمین جکڑتی ہے، زمین جکڑتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ضمۃ القبر. ضمہ یعنی زمین قریب آ جاتی ہے، اس کو جکڑ لیتی ہے. اور یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوگا، کہ چاہے وہ نیک انسان چاہے وہ بد انسان، جب انسان کو قبر میں ڈالا جائے گا تو زمین جو ہے جکڑے. لیکن مومن انسان کے لیے وہ عذاب نہیں ہو. جیسے ایک ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، تھوڑا جکڑتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے، مومن کے لیے اتنا ہی ہوگا. لیکن کافر کے لیے ہمیشہ جکڑتے رہے گی جب تک کہ اس کے پھسلیاں ٹوٹتے جائیں گے، بنتے جائیں گے، ٹوٹتے جائیں گے. تو جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو ہر ایک کو قبر جو ہے گلے لگائے گی، جیسے قریب ہو جائے گی، ضیق ہو جائے گی. اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کو تیر لگ کے وہ شہید ہو گئے، اور ان کے موت پہ عرش ہل گیا تھا. وَهُوَ الَّذِي تَحَرَّكَ لِمَوْتِهِ الْعَرْشِ، عرش ہل گیا تھا ان کی موت پر. وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے بھی کھل گئے تھے. اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شریک کیا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بھی قبر نے آ کر دبوچنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر کہا اللہم ثبت. یہ حدیث میں آتا ہے عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش، ان کے لیے عرش ہل چکا ہے. وفتحت له ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں. وشهده 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے ہیں. لیکن لقد ضمت، ایک بار قبر نے ان کو بھی جکڑا. اگر کوئی بچ سکتا تھا تو یہ تھے، لیکن یہ بھی نہیں بچے. تو ہر انسان کو قبر جکڑے گی. لو كان احد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ، اگر سعد بن معاذ اگر کوئی بچنے والا ہوتا تو وہ ہوتے تھے سعد بن معاذ. تو ہر انسان کے لیے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ یہ کہا کہ جو بچے مرتے ہیں ان کو بھی قبر جو ہے دبوچنے آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو افلت احد من ضمة القبر لافلت هذا الصبي،
کسی بچے کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بچتا تھا قبر کے جکڑنے سے تو یہ بچہ بچتا تھا، لیکن کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور یہ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ تو یہ جکڑنا سب کے لیے، چاہے صالح ہو، نیک انسان، یا طالح ہو یا برا انسان، سب کے لیے جکڑنا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی مومن کے لیے عذاب نہیں ہوگا، مومن کے لیے بس تھوڑی دیر کی جکڑا جائے گا، پھر اس کو چھوڑا جائے گا۔ اب آتے ہیں قبر میں ڈالنے کے بعد جو فتنہ ہوگا، جو آزمائش ہوگی قبر میں کیسا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، او قال احدکم اتاه ملکان اسودان ازرقان، کہ اس کو دو فرشتے آتے ہیں، کالے سیاہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازرق، نیلے بھی ہوں گے، تو نیلے اور کالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یقال لأحدہما، ان کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک کا نام ہوگا منکر، یقال لأحدہما المنکر، وللآخر، اور دوسرے کا نام ہوگا النکیر۔ تو منکر اور النکیر، المنکر والنکیر، فیقولان، دونوں کہیں گے۔ اس میں اس حدیث میں ایک ہی سوال کا جواب، ایک ہی سوال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے آپ دنیا میں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ فیقول ما کان یقول، تو وہ کہے گا جو بھی کہے گا، هو عبد اللہ ورسولہ، تو مومن انسان کہے گا وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمدا عبدہ ورسول، یعنی شہادتین بولے گا وہ قبر میں۔ فیقولان قد کنا نعلم هذا، ہم جانتے تھے آپ یہی بولیں، ہم جانتے تھے انک تقول هذا، آپ یہی کہیں گے۔ پھر اس کو قبر بڑی کر دیے، 70 ہاتھ سے زیادہ، 70 ذراع سے بڑی کر دیے، خوشاد ہو جائے گی اس کے لیے۔ ثم ينور له فی، اور اس میں لائٹنگ بھی لگائی جائے گی، اس میں روشنی بھی آ جائے گی ایسے مومن انسان کے لیے۔ ثم يقال له، اس کو کہا جائے گا نم، سو جاؤ، اس کو کہا جائے گا مومن انسان کو نم۔ لیکن انسان اتنا خوش ہو جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کہے گا فیقول ارجعوا الی اہلی فاخبروا، میں لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کے پاس واپس جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے بولیں گے نم، سو جاؤ، سو جاؤ، کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ۔ الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ، جو جس کو کون اٹھاتا ہے سوائے جو محبت پسند اٹھاتے ہیں وہی لوگ اٹھاتے ہیں، جو محبوب لوگ ہیں وہی ہے اس کو اٹھاتے، تو سو جاؤ، عروس کی طرح سو جاؤ، حتی یبعث اللہ من مضجعہ ذلک، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ تو وہ انسان سو جاتا ہے، نومۃ کنوم العروس، عروس کی طرح، دلہن کی طرح۔ اگر منافق ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمعت الناس یقولون، ان سے پوچھا جائے گا، لوگوں نے کہا، میں نے بھی کہا، فقلت میں نے بھی کہتے رہا کہ بھئی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں۔ یا کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، ہاں ہاں لا ادری، وہ کہے گا ہاں ہائے 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 میں نہیں جانتا، تو فرشتے کہیں گے ہم کو معلوم تھا، ایسے ہی جواب دے، قد كنا نعلم انك تقول ذلك۔ تو سوال اٹھتا ہے فرشتوں کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو کئی بار چہرے سے پتا چل جاتا ہے، کئی بار نور سے پتا چل جاتا ہے، یعنی فرشتے جب آتے ہیں صورت سے ہی پتا چل جاتا ہے۔ تو فرشتے شاید اللہ عالم چہرے سے پتا کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بتا دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا چہرہ نورانی بنائے، اعمال کے ذریعے، داڑھی کے ذریعے، تاکہ قبر میں فرشتے پہلے سے ہی جان جائے کہ یہ نیک انسان۔ تو وہ منافق یا کافر کو کہیں قد كنا نعلم انك تقول هذا تقول ذلك، ہم جانتے تھے کہ آپ ایسے ہی بات کریں۔ فيقال للارض، زمین کو کہا جائے گا التئمی علیہ، جکڑ جاؤ اس کے لیے، تو جکڑیا جائے گا، عذاب شروع ہو جائے گا۔ فتلتئم علیہ، اس کے لیے جکڑا جائے گا۔ فتختلف اضلاعه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پسلیاں جو ہے ادھر سے ادھر ہوتے جائیں گے، اختلاف ہو جائے گا، یعنی یہاں سے وہاں پسلیاں ہوتے جائیں گے۔ فلا یزال فیہا معذبا حتی یبعث، اور قیامت تک اس کا عذاب چلتے جائے گا، من مضجع ذلک۔ اور ایک براء ابن عازب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سے استدلال کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو، ثابت قدم قول سے
اس دنیا میں اور آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قبر کے لیے ہے، یہ قبر کی آیت ہے۔ قال فی القبر اذا قیل له، جب قبر میں کہا جائے گا من ربک، آپ کا رب کون ہے، وما دینک، آپ کا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور آپ کا نبی کون، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کے لیے۔ تو وہ انسان جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اس حدیث میں سارے 3 سوال کا ذکر ہوا، ربی اللہ و دین الاسلام و نبی محمد، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایک پکارنے والا ہے، پکارے گا، آسمان سے آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس نے آزمائش میں پورا اتر گیا۔ وقال فی العبد الکافر، یہ کافر اور فاجر کے لیے کہا ہے، جو فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربک وما دینک ومن نبیک، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو کہیں گے، ایک آواز لگانے والے کہے گا کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا، اور اس کے لیے عذاب شروع کیا جائے گا۔ قبر کا جو عذاب ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پتا تھا؟ نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا ہے کہ قبر میں عذاب ہونے والا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کانت قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے میرے پاس، وعندی امرأۃ، میرے پاس ایک عورت تھی، کون تھی؟ یہود کی عورت، اور یہودی عورت نے کہا وَهِيَ تَقُولُ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، آپ کو عذاب دیا جائے گا، آپ کو آزمائش ہوگی، قبروں میں فتنے میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انما تفتن یہود، صرف یہودیوں کو عذاب ہوتا ہوگا، مسلمانوں کو تو نہیں ہوتا، فتنہ کوئی قبر کا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، وقالت عائشہ فلبثنا لیالی، کچھ رات ہم نے گزارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ اوحی الی، پر وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی القبور، کہ آپ سب کو بھی آزمائش ہونے والی ہے قبر میں۔ قالت عائشہ فسمعت رسول اللہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے، ہر نماز میں، جو کہ درود کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا وممات ومن فتنة المسیح الدجال، ایسی حدیث ہے، اور دوسرے دعائیں بھی آئے ہیں، لیکن اس میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، درود کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اس میں سے ایک عذاب قبر۔ کیا بچوں کو بھی ہوگا؟ سوال جواب۔ تو علماء میں اختلاف ہے، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھے، مجنون تھا انسان، بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا تھا، سمجھ میں نہیں آیا، جب دین آیا تو علماء میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا ہاں سوال جواب کیا جائے گا، کسی نے کہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مکلف ہی نہیں تھے۔ مکلف یعنی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی دنیا میں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، جو منکرین حدیث ہے، وہ قبر کے عذاب کو انکار کرتے ہیں، لیکن احادیث متواتر آئے ہیں، متواتر احادیث آئے ہیں، بہت سارے احادیث آئے ہیں قبر کے عذاب کے بارے میں، اور قرآن میں اس کا اشارہ بھی کیا۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے 3 آیتوں سے۔ اگر کوئی پوچھے قرآن کی کوئی آیت بتاؤ عذاب قبر کے بارے میں، تو 3 آیتوں کا ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، یہ سورہ انعام کی آیت۔ جب ظالم لوگ موت کے مرض الموت کے اس میں ہوں گے، اور فرشتے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، اور روح کو قبض کرنے کے لیے بولیں گے، تو ان کے لیے ایک ذلت والا عذاب ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں بتاتی ہے کہ موت سے پہلے ہی عذاب شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک آیت ہے موت سے پہلے کی، جو ہم نے ذکر کیا تھا مرض الموت میں، یہ آیت۔ دوسری آیت ہے منافقوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا سنعذبهم مرتين، ان کو ہم 2 بار عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر تیسری بار کہاں ان کو بڑے عذاب کی طرف لے جایا جائے۔ تو یہ 2 عذاب کون سے منافقوں کے لیے؟ ایک ہے دنیا میں ہی عذاب ہوگا منافقوں کو، جو ذلت ملے گی، مسلمانوں سے رسوائی ملے گی، اور دوسرا ہے عذاب قبر۔ تو اللہ نے 3 عذابوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے اس دنیا میں، ایک قبر میں، اور ایک آخرت کا عذاب۔ لیکن سب سے واضح آیت فرعون کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور
آل فرعون، جو فرعون کے خاندان والے، فرعون کے جو لوگ تھے، سپاہی تھے، سب کو عذاب گھیرے گا، سب سے برا عذاب۔ لیکن کیا عذاب ہے؟ اللہ نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جو ہے پیش کی جائے گی صبح اور شام، صبح اور شام۔ تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہ تو قیامت کا ہے، نہیں، اللہ نے پھر کہا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب آخرت آ جائے گی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو آخرت میں سب سے سخت ناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں پہ صبح شام کا جو آگ پیش کی جائے گی کہاں ہوگا؟ یہ قبر میں ہوگا، برزخ کا ہوگا۔ اور یہ آیت بالکل واضح طور پر دلیل کرتی ہے، دلیل ہے ہمارے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا عذاب القبر کے بارے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہم یعذبون عذابا تسمعه البہائم کلها، ایسا عذاب ہوگا سارے جانور اس کو سنیں گے، یعنی سارے جانور ایسے عذاب کو سنیں گے۔ تو یہ عذاب ایسا ہے سوائے انسانوں کے سارے جانور وغیرہ جو بھی ہیں سب اس کو سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے بھی دیے ہیں عذاب القبر کے بارے میں۔ اسماء بنت ابی بکر نے کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتنة التي يفتن فيها المرء من قبره، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر قبر کے عذاب کے بارے میں ذکر کیا، اور لیکن لوگ جب سن رہے تھے تو آواز آنے لگی، رونے کی، تکلیف کی آواز، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اسماء نے کہا رضی اللہ عنہا مجھے سنائی نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پھر میں نے ایک آدمی سے پوچھا ای بارک اللہ لک ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ لک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آخر میں کیا کہا؟ تو آدمی نے کہا قد اوحی الی، مجھ پر وحی کی گئی ہے انکم تفتنون فی القبور، کہ آپ سب کو قبر میں آزمائش ہوگی، قریبا من فتنۃ الدجال، اس سے قریب فتنہ دجال، یعنی فتنہ دجال جو ہے، جو خطرناک ہوگا، جو شدید ہوگا، اس سے قریب ہی فتنہ ہوگا، قبر میں سوال جواب ہوگا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے سنائی دیتا تھا؟ بالکل سنائی دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے، مجھے سنائی دے رہا ہے اس قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بار صحابی کہتے ہیں ایک بار ہم بنو نجار کے پاس سے گزر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھچر پہ تھے، بغلتن، کھچر پہ تھے، اور وَنَحْنُ مَعَهُ، پھر وہاں پہ 4 یا 5 یا 6 راوی کہتے ہیں 4 سے 6 قبر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، وہاں سے گزر رہے تھے اور پوچھا من یعرف هذه الاقبر،